اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تم 2 دن میں اسلام آباد سے باہر تھا اور دور دراز تھا جہاں نیٹ کی سہولت موجود نہیں تھی، میں ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکا۔ آج 14 تاریخ کا جو صبح کے 13 کے بعد وہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اور آپ پچھلے سبق سے واقف ہیں۔ تمام سہ ملوک اور بدیع جمال نے آپس میں اپنا قول قرار پکا کر لیا، ان کی محبت پکی ہوگی، ایک دوسرے سے واقف ہو کے ایک دوسرے پہ اعتماد کر کے آپس میں اتفاق کے ساتھ وہ ملے ہیں۔ لیکن ابھی جو بدیع جمال نے نیا کام ایک ڈالا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ جو میرا تمہارا ساک ہے، رشتہ ہے، ملاپ ہے، وہ میری دادی کرا سکتی ہے، اس کے علاوہ میرا باپ جو شاہ پال ہے وہ کسی کی نہیں مانے گا۔ تو اس صورتحال میں یہ ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس زمانے میں بھی، آج سے ہزاروں سال پہلے بھی، جو بڑے بادشاہ تھے وہ بھی اپنی ماں کو ٹال نہیں سکتے تھے، وہ بھی اپنی ماں پہ اعتماد کرتے تھے۔ جیسے اس کی جو پوتی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میرا باپ کسی کی مانے گا تو وہ میری دادی ہے جو شارستان سیمی میں رہ رہی ہے، آپ کو اس کے پاس جانا پڑے گا، اور وہی ہے جو ہمارا مداوع کر سکے گی۔ لیکن اس کہتی ہے کہ جب تم جاؤ گے تو وہاں جانا آسان نہیں ہے۔ میاں صاحب اپنی زبان میں لکھتے ہیں، لیکن رستہ خطرے والا، سختوں سخت مہمہ کی کچھ حد سناواں منہ مشکل پند عظیمہ۔ کہتی ہے وہ بہت، تم جاؤ گے ادھر لیکن وہ بہت خطرے والا رستہ ہے، میں اس کی کیا تمہیں مشکلات بتاؤں، بہت مشکل قسم کا وہ پند عظیم ہے، عظیم قسم کی، بہت بڑی قسم کی وہ مشکلات ہیں۔ کیا ہے ادھر؟ دریا جوشاں ٹھاٹھا مارے، حال ادا کی آکھاں، کالے پربت روئے زمین دے اس وچ پین جے لاکھاں۔ میں اس کے جو دریا ہے جوشے مار رہا ہے اس کا حال میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اگر اس دنیا کے جو جتنے کالے پہاڑ ہیں، پربت ہے، روئے زمین پہ، اگر سارے اس میں ڈال دیں، موج طوفان اودے وچ ڈبن کدرے نظر نہ آون، سارے گل کے مٹی ہون، ریت میں سر رڑ جاؤں۔ اس کی جو موج ہے، وہ ٹھاٹھ ہے، جو زبردست طوفان ہے، وہ جتنے پربت کالے ہیں، پہاڑ ہیں، وہ ریت اور مٹی کی طرح رڑ کے اس سے پگھل کے نکل جائیں۔ آتشی پہاڑ جو اگے اس دی حد نہ کائی، آتشی پہاڑ جو اگے اس دی حد نہ کائی، جیسی مرغ اڑے ہو اچا نال اسمانہ جائی، تابش سخت ادی تھی سڑکے ہوندا مثل کباباں، اچے ہو لنگن اس راہوں نہیں مجال اقاباں۔ کہہ رہی ہے کہ جو اس کے جوش ہے، اس طوفان ہے، اس میں ہر چیز ڈوب جاتی ہے، اس کی اونچائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر سی مرغ پورا زور لگا کے اونچا اڑے تو پھر بھی اس سے نہیں پہنچ سکتا، وہ بھی جو وہاں سے جل جائے، اس کی جو تابش ہے، تابش سخت ادیدی سڑکے ہوندا مثل کباباں، کباب کی طرح جل جائے، اچے ہو لگن اس راہوں نہیں مجال عقاباں۔ وہ اگر بعض جو عقاب ہے سب سے اونچا اڑنے والا، اس کی بھی مجال نہیں ہے کہ اس سے اوپر اڑ کے جا سکے۔ کی گل کراں گلیم گشاندی او ولایت باری، ذوالقرنین سکندر نے بھی کر کر زور نہ ماری۔ ایسا مشکل مہم ہے گیم گلاشا کی، اور سخت قسم کے جو مشکلات ہیں، ذوالقرنین اور سکندر نے بھی بڑی مشکل کر کر کے بھی وہ نہ پار کر سکے۔ جو کوئی اوس ولایت دس دے سب ڈراون والے، وڈے قد سابوں باہر بہت زراور والے۔ جہاں جو چیز نظر آتی ہے انتہائی ڈراؤنی ہے، اور بہت بڑے ان کے قد ہیں، بہت ڈراؤنے ہیبت والے ہیں۔ 100 کلاچ اجے کچھ قد بازے، 2 سو کلاچاں، بہت چھوٹا قد انہاں دا 40 گز میں جاچاں۔ 100 200 کلاچ لمبے ہیں وہ، لیکن جو چھوٹے سے چھوٹے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی 40 گز تک ان کا قد ضرور ہے۔ نہ کوئی کپڑا لیڑا ہوتے، نہ کوئی پلنگ چٹائی، ایک کن ہیٹھ گتن ایک اتے سوندے نیندر آئی۔ نہ ان کو پاس کوئی لباس ہے، نہ کپڑا ہے، نہ کوئی سونے کے لیے پلنگ اور چٹائی ہے۔ ان کا کیا وطیرہ ہے؟ ان کے اتنے بڑے بڑے کان ہیں، اگر ان کو نیند آئے تو ایک کان کو نیچے ڈالتے ہیں، دوسرا اوپر ڈال کے وہ سو جاتے ہیں۔ او انہاں دا شہر ولایت 40 دن دا رستہ، کون کوئی لنگ سکدا ہو تو مارن کرن شکستہ۔ وہ جو ہیں زبردست ہیبت والے ہیں،
ان سے کوئی نہیں گزر سکتا. وہ 40 دن کا رستہ ہے ان کی ولایت تک پہنچنے کا. وہ چلا جو ہے وہ بڑا ہی مشکل ہے. آتشی پہاڑ گھیرے پینڈا، ایک آتشی پہاڑ گھیرے پینڈا ایک مہینہ، جدول تک یہ اوہ دسدا نظر نہ پون زمینہ. وہ جدھر جاؤ، وہ جو پینڈا ہے، وہ جو پند ہے، وہ جو سفر ہے، وہ جو مسافت ہے، وہ 1 مہینے کی، اور آگ ہی آگ ہے. جدھر دیکھو زمین نظر نہیں آتی، آگ اور طوفانی نظر آتا ہے. ترے مہیاں دا پینڈا اگے جو دریا جو شندا، جو حیوان اودے وچ آوے کوئی نہ رہندا زندہ. آگے جو 3 مہینے کا اور رستہ ہے، پند ہے، وہ اتنا سخت اور دریا جوشوں والا ہے. اور جو کوئی ذی روح، جو حیوان اودے وچ آوے کوئی نہ رہندا زندہ. جو کوئی ذی روح اس میں جائے گا وہ وہاں سے خاک ہو کر نکلے گا، راکھ ہو کر نکلے گا، زندہ نہیں واپس آ سکتا. غول اجاڑی دیو مریلے راکش بشیر کالے، ویکھن ساتھ نہ رہندی باقی دشت جن نکالے. وہ جو غول اور اجاڑ ہے وہ بڑے دیو مریلے اور راکش بشیر کالے، جو ناگ ہیں کالے، ویکھن ساتھ نہ رہندی باقی دہشت جن نکالے. دیکھتے ہی اس کی ہیبت سے، اس کی دہشت سے انسان کی جان نکل جاتی ہے. جیسو مرد زوراور ہوئے بہت دلیر بہادر، ہیبت کھا رہے مڑسابت نہیں کسے دا بادر. جو 100 آدمی مرد زوراور ہو، بہت دلیر اور بہادر ہو، وہ بھی اس کی ہیبت کھا کے واپس آ جاتا ہے. کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے، بہادر نہیں ہے جو اس سے پار چاہے. سہ ملوک ہویا سن حیراں، بہت اندیشہ کردہ، سپدا ڈنگیا آک محمد رسی کو لوں ڈردا. جو سیف ملوک ہے وہ یہ بات سن کے بہت حیران ہوا اور اس کو بہت اندیشہ ہوا. میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ سپدا ڈنگیا آک محمد رسی کو لوں ڈردا. میاں صاحب فرما رہے ہیں جو ایک دفعہ سانپ جس سے ڈنگ جائے، جس کو کاٹ جائے، وہ اس کی ہیبت ایسی ہوتی ہے کہ وہ رسی کو بھی دیکھ کے ڈر جاتا ہے کہ یہ بھی سانپ نہ ہو. اگے بھی میں ڈھیر بلائیں گھا اتنے تک آیا، پر اگوں دس پایو جیڑی اس نے بہت ڈرایا. کہتے ہیں میں آگے بھی بہت سی مصیبتیں اور بلائیں کاٹ کے یہاں تک پہنچا ہوں، لیکن تم جو آئیے بتا رہی ہو اس سے میں بہت خوف زدہ ہو گیا ہوں. کی علاج ہوئے اس کمدہ بری مہم میں آئی، آخر منزل سخت محمد بچ کے نکلے کائی. یہ جو مہم ہے اس کا میں کیا علاج کروں، یہ تو بری مصیبت مجھ پہ آئی ہے. یہ جو آخری منزل ہے یہ بہت سخت ہے، اس سے بچ کے نکلنا بہت مشکل ہے. سادن کام پہاڑ عقیدہ، غصہ دریا جوشاں، ہر سوا ہمیشہ ننگے وانگلی میں گوشاں. ابھی وہ جو رمز کی بات ہے وہ بتا رہے ہیں کہ سادن کام پہاڑ عقیدہ، جو ہماری شہوت ہے، ہماری لالچ ہے، وہ آگ کا پہاڑ ہے، اور جو غصہ ہے وہ دریا جوشاں ہے. جو رمز کی بات بتا رہے ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ بلائیں ہیں ہمارے لیے. سادن کام پہاڑ عقیدہ، غصہ دریا جوشاں، ہرس ہوا ہمیشہ ننگے وانگلی میں گوشاں. اور جو ہماری ہرس اور ہوا ہے یہی ہمیشہ ننگے پربت کی طرح، گلی میں گوشوں کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے. بھوک نیندر دو غول وڈیرے آتش پیون ہارے. کون سی بلائیں، کون سے وڈیرے غول ہیں؟ ہماری بھوک اور ہماری نیند، ہماری دنیا کی جو خواہشات ہیں. اور بلائیں شر نفسانی سمجھو رمز پیارے. کہتے ہیں اور بھی اس طرح کی بلائیں بہت زیادہ ہیں جو ہمارے نفس کا شر ہے، یہ بہت بڑا ہے. سمجھو رمز پیارے، میرے پیارو یہ بات تم سمجھ جاؤ. جے سب نہ دے سر تو لنگے چڑھ دے وے دے کاندے، دیو متی ہوئے جس ویلے کھل منجن سب باندھے. کہتے ہیں اگر ان چیزوں کو تم کچل دو گے، ان کے سر سے نکل جاؤ گے، یہ نیند، بھوک، جو شہوت، غصہ، دریا جوشاں، ہرس، ہوا، ان سے نکل جاؤ گے تو پھر ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ جے سب نہ دے سر تو لنگے چڑھ دے وے دے کاندے، دیو متی ہوئے جس ویلے کھل بنجن سب باندھے. دیو کون ہے؟ نفس میرا، دیو میرا. وہ پیچھے میاں صاحب بتا چکے ہیں ہمارا نفس ہی دیو ہے جو ہمیں تباہ کیے جا رہا ہے. دستاویز سجن دی لے کے پہنچے کول وسیلے، واصل کرے محمد بخشا تاؤں کر کر ہی لے. اپنے محبوب کی جو دستاویز ہے وہ لے کے جب اپنے سجن کی اپنے محبوب کے پاس پہنچے گا، واصل کرے محمد بخشا تاؤں کر کر، پھر جو تمہاری فلاح ہے اور یہ طریقے ہیں تمہارے بچت کے،
پھر پری نے کہا اگوں چنتا نہ کر شاہا، جو فرید تیرے سنگ لاساں اس اگے کی راہ۔ ساتھ ہی پری اس کو حوصلہ دیتی ہے کہ اے میرے محبوب تم ذرا فکر نہ کرو، جو فرید جو دیو میں تمہارے ساتھ لگاؤں گی اس کے لیے یہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ او بھی اس پری پر عاشق دیسا اجلا لارا، چائیں چائیں کرتی تینوں پند سکھلا سارا۔ میں وہ بھی ایک پری پہ عاشق ہے، وہ جو دیو ہے فرید ہے، میں اس کا لارا لگاؤں گی، اس کی لالچ دوں گی، اس لالچ میں تمہیں خوشی ساتھ لے کے جائے گا اور آسانی سے تمہیں وہاں پہنچا دے گا۔ دادی بھی نہیں ایسی اگے کوڑی پکی کھٹی، مٹھی اتے سلونی ہوسی جان دس رنج کٹی۔ کہتے ہیں میری دادی بھی کوئی ایسی کوڑی پکی نہیں ہے، ایسی کوئی بری عادتوں والی نہیں ہے، بہت محبوب اور پیاری میٹھی اور سلونی ہے، وہ پر مغز ہے، تمہیں سمجھے گی، جب تم اپنی بات بتاؤ گے تو وہ اس کا سمجھ جائے گی۔ میں بھی چٹھی اپنی تینوں لکھ بناساں پلے، کول اسے دے جا پیارے مت واؤ کوئی چلے۔ کہتے ہیں میں تمہیں بھی اپنا خط لکھ کے بھیجوں گی اس کی طرف، جا اسے کو بچانا، شاید ہماری کو بات بہتر ہو جائے۔ سہ ملوک کیا سن بی بی، جی جے جگ دشمن ہوئے تو سجنتا خوف نہ کوئی، عاشق اٹھ کر لوے۔ کہتے ہیں میرے محبوب اے بی بی سن لے، میرا پورا جہان دشمن ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تو میرے دوست بن کے محبوب بن کے میرے ساتھ چلے تو عاشق ہر قسم کی پریشانی جو ہے برداشت کرے گا۔ آگے آنکھیں باج سمندر گاہے، جنگل پربت کالے، ہون تو آب زبانوں کے ٹرسن یار سکھا لے۔ کہتے ہیں میں نے تیرے کہے بغیر اتنے مشکل قسم کے جنگل پربت کالے میں سر کر کے آیا ہوں، اب تم نے خود کہا ہے تم میرے جانے کے لیے، میں بڑی آسانی کے ساتھ چلوں گا، آسان ہو کے چلوں گا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک ہی قدم اتے جے ہوئے سو سو بشیر کالا، جت والی یار کہے میں ٹرساں مول نہ کرساں ٹالا۔ ایک ایک قدم پہ سو ناک کالا ہو، لیکن میرا محبوب کہے کہ تم ادھر چلو تو میں ایک ذرا بار بھی عذر نہیں کروں گا، ٹالوں گا نہیں اس بات کو۔ عاشق موتو ڈر دے نہیں پتہ ہی نانو لگا، موت نہیں ایک وار مویانو چل آفت دا اگا۔ عاشق جو ہے اس کو مکمل پتہ ہے کہ موت سے اس کا ڈر نہیں ہے، موت نہیں ایک واری مویانو چل آفت دا اگا۔ ایک دفعہ مرنے سے موت نہیں آتی، تم آج جتنا مصیبتیں وہ پریشانیاں وہ کاٹ کے آگے کی طرف نکلو۔ کیا پھر پری نے شاہا کراں ضروراں تینوں، چیتا چیتا بیت اساڈا دسی نہیں کسی نو۔ وہ کہتی ہے کہ ایک بات تمہیں اور بھی بتا دوں کہ میرے محبوب دیکھنا، ایک بات کا دھیان کرنا کہ یہ جو اپنا ہم ملے ہیں، یہ جو ہمارا راز ہے، یہ وید ہے، یہ کسی کو نہیں بتانا، یہ اپنے پاس چھپا کے رکھنا ہے، یہ میری اور تیری امانت ہے۔